سب سے پہلے اس نے جو 8 الزامات کے طور پر اس نے ان 8 گستاخانہ جو اس کے عقائد تھے ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ الزام نمبر 1، اب مرزا نے اس کو الزام کا عنوان دیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مرزا جیلمی نے جو بیان سابقہ پہلے دیا تھا، اس نے یہ بیان دیا تھا کہ مدینہ کے یہودی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا ہمیں آ کے سمجھائے گا۔ یہ سٹیٹمنٹ اور بیان تھا مرزا جیلمی کا، اور اس پر اس کی گرفت کی گئی کہ تم نے یہ جملہ اپنی طرف سے بنا کے کہا ہے، نہ تو مدینہ کے یہودیوں نے یہ جملہ کہا ہے اور نہ یہ جملہ اس موقع پر بن سکتا ہے۔ تو مرزا نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہود نے کہا کہ یہ کل کا چھوکرا نعوذ باللہ ہمیں سمجھائے گا، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوکرا نعوذ باللہ کہنا گستاخی ہے۔ اس کے جواب میں عرض ہے کہ یہ کافروں کے ریفرنس سے بات ہوئی تھی، نہ کہ خود کی گئی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگائے گئے گستاخانہ الزامات کو 12 نقل کیا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے نقل کفر، کفر نباشت۔ مثلا وہ کہتے تھے یہ دیوانہ ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جادوگر ہے، اسے پریشان خواب آتے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ یہ جملے نقل کر کے مرزا جیلمی نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی اس درخواست میں کوشش کی ہے، اور یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ دراصل یہ جو جملہ میں نے کہا ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا کے میں سمجھائے گا، یہ میں نے نقل کفر، کفر نباشت کے طور پر کہا ہے۔ اور یہ بات کر کے مرزا جیلمی خود پھنس گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس نے یہ کہا کہ یہ یہودی کہتے تھے اور میں نے نقل کفر، کفر نباشت کے طور پر کہا ہے، اور آپ یہ سمجھیں کہ نقل کفر، کفر نباشت کیا ہوتا ہے، یہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کسی کے کفریہ کلام کو نقل کرنا اس کی تردید کے لیے، وہ کفر نہیں ہوتا۔ نقل کرنے والا جو کسی کے کفریہ کلام کو رد کرنے کے لیے نقل کر رہا ہے، وہ بندہ مجرم نہیں بنتا، وہ کافر نہیں بنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی کے کفریہ کلام کو نقل کر رہا ہے۔ یہ ہے نقل کفر کا مطلب، نقل کفر، کفر نباشت کا مطلب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کا یہ جملہ کفر تھا کہ کفر نہیں تھا؟ پہلے تو ہم اس پر بات کریں گے۔ مرزا جیلمی اپنے بیان میں باقاعدہ طور پہ یہ کہہ چکا ہے کہ چھوکرے کا لفظ یہ نیگیٹو ورڈ ہی نہیں ہے۔ کہتا مجھے کو کہے چھوکرا، 43 سال کی عمر میں مجھے کوئی چھوکرا کہے تو میں اس پر فخر محسوس کروں گا۔ میں اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو جا کے بتاؤں گا کہ دیکھو مجھے انہوں نے چھوکرا کہا ہے۔ کہتے ہیں نا بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے یہ کل کا چھوکرا کر رہا ہے۔ آپ چھوکرا ضرور کہ مجھے کوئی اس پہ نہیں ہے، لیکن میرے علمی دلائل کو تو لے کے چلیں۔ میں چھوکرے ورڈ کو کوئی برا نہیں سمجھتا۔ ہاں جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے وہ جاہل چھوکرا ہے، پھر میں اس کو برا سمجھوں گا۔ چھوکرا تو کہتے ہیں ینگ بوائے کو، آپ کہہ لیں، میں نہیں اس سے برا سمجھتا۔ میرے لیے فخر ہے کہ میں 43 ایئرس کی ایج میں بھی مجھے آپ چھوکرا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ میرے لیے تو فخر کی بات ہے۔ میں تو اپنی بیوی کو بتاؤں گا کہ دیکھو، ٹھیک ہے۔ تو مرزا کی ڈکشنری میں چھوکرے کا لفظ تو نیگیٹو ورڈ ہی نہیں ہے۔ جب یہ نیگیٹو ورڈ نہیں ہے تو پھر یہ مثال دینا کہ یہ نقل کفر، کفر نباشت کے قبیل سے ہے، اس کا کیا مطلب؟ یہ تو مرزا جیلمی نے سمجھے کہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار لی ہے۔ اس کو نقل کفر، کفر نباشت کہہ کے ایک طرف تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جو چھوکرے کا لفظ ہے یہ نیگیٹو ورڈ نہیں ہے، اور دوسری طرف تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ نقل کفر، کفر نباشت کے قبیل سے ہے۔ اور پھر اگر نقل کفر ہے، نقل کفر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کا کفر نقل کیا، کسی نے کفر کیا تھا، کفریہ جملہ بولا تھا، اور اس کفریہ جملے کو کوئی بندہ دوسرا اس کو نقل کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل کا چھوکرا کہا، یہ کہاں نقل ہوا ہے؟ قرآن میں نقل ہوا یا حدیث میں نقل ہوا یا سیرت کی کسی کتاب میں نقل ہوا؟ نہ قرآن کے اندر موجود، نہ حدیث کے اندر موجود، نہ سیرت کی کسی کتاب کے اندر موجود کہ یہودی نبی علیہ السلام کو کل کا چھوکرا کہتے تھے۔ تم نے یہ کہاں سے لے لیا؟ کہاں سے تم نے یہ لفظ نکالا؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جب مدینہ شریف تشریف لے گئے، آپ علیہ السلام کی مبارک عمر 53 سال سے ابو تھی۔ 54 یا 55 یا 56 سال کی عمر کی شخصیت کو چھوکرا کہنا یہ عرفن بھی نہیں ہو سکتا، کہاں ہی نہیں جا سکتا۔ تو اہل مدینہ جو ہے وہ یہودی، وہ کس طرح نبی علیہ السلام کو یہ جملہ کہہ سکتے ہیں؟ ثابت ہوا کہ مرزا جیلمی نے یہ جملہ اپنی طرف سے بنا کے کہا، نہ تو انہوں نے کہا اور نہ ان کے کلام سے یہ جملہ لازم آتا ہے، تو نتیجہ اس نے جملہ بنا کے کہا۔ اب جب بنا کے کہا تو یہ مان گیا کہ یہ نقل کفر، کفر نباشت کے قبیل سے ہے، اور دوسری جگہ پہ تم خود کہتی ہو کہ یہ نیگیٹو ورڈ نہیں ہے۔ یہ تو اپنے لیے تم کہتے ہو کہ میرے لیے یہ اعزاز کی بات اور میرے لیے فخر کی بات ہوگی کہ مجھے کوئی
43 سال کی عمر میں چھوکرا کہے، تو یہ دیکھ لیں کہ اس انداز سے اس کے تضادات موجود ہیں۔ صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس نے اس درخواست کے اندر مرزا جلمی نے غلط بیانی کا مظاہرہ کیا ہے، جبکہ اس نے یہ جملہ جو بولا چھوکرے کا لفظ، یہ نہ تو قرآن و حدیث میں نقل